سورۃ التکویر مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے، 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ 7 نمبر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ نزول وحی کی ابتدائی مراحل میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کا نور ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار کہتے ہیں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی۔ اونٹنی کے یہاں حمل جو ہے وہ 10 مہینے کا ہوتا ہے، تو حمل کے آخری ایام ہو تو وہ اونٹنی مالک کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ پھل تیار ہے۔ مگر قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ اتنی اہم چیز کی طرف بھی کسی کی توجہ نہیں ہوگی اور بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جب قیامت واقع ہوگی تو انسان کو اپنی فکر ہوگی، کسی مال کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ جس مال کی خاطر اس نے سارے گناہ کیے، 2 چیزیں ہیں، ایک تو موت اور دوسری قیامت کی ہولناکیاں۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جب انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، مال اس کے سامنے ایک بے وقت چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب درندے جمع کیے جائیں گے۔ یہ درندے اس وقت جمع ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جس درندے نے دوسرے پر حملہ کیا ہوگا، کل بروز قیامت آپس میں ان کے درمیان بھی انصاف قائم کیا جائے گا، پھر انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، یعنی نیک اور بد الگ الگ کیے جائیں گے کل بروز قیامت۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں اس عورت کو، اس بچی کو جسے زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ فرمایا کل بروز قیامت اس بچی سے جسے زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تو قتل کی گئی؟ تو وہ کہے گی مالک کو، مولا میرا کوئی گناہ نہیں تھا، صرف میرے ماں باپ نے یہ خیال کیا کہ بچی کیوں پیدا ہوئی، اب جہیز دینا ہوگا، اب دیگر معاملات ہوں گے، اس لیے انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ اس طرح کافروں کو اور ظالموں کو شرمندہ کیا جائے گا۔ آج بھی ایسے بیچارے نادان لوگ ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں جب بچی کی وجہ سے کوئی مشکل آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں اللہ نے ہمیں بیٹی کیوں دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال پھیلائے جائیں گے، نیکی اور بدی ظاہر ہوگی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت متقی لوگوں کے سامنے لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے نیکی پیش کی۔ اس وقت ہر ایک کے سامنے نیکی اور بدی سامنے ہوگی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس مجھے قسم ہے خنس کی۔ خنس سے مراد وہ ستارے ہیں جو اپنے مدار کی طرف پلٹتے ہیں۔ الجوار الکنس، وہ جو سیدھے چلنے والے ہیں پھر وہ تھم جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس،
رات کی قسم جب وہ پیٹھ دے جانے لگے، والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لے یعنی جب روشنی طاری ہو جائے اس کی قسم، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول سے مراد یہاں قاصد ہیں، عزت والے قاصد کا قول ہے، یعنی یہ جبریل امین نے قرآن نازل کیا اللہ کے حکم سے، ذی قوت، بڑی طاقت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، عرش والے یعنی رب العالمین جو عرش کا مالک ہے اس کے یہاں بہت عزت والے ہیں، مطاعن، تمام فرشتے ان کی فرما برداری کرتے ہیں کہ جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، مطاعن ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، پھر وہ امانت دار بھی ہیں، وہ وحی میں خیانت نہیں کرتے، جو حکم ہے وہی پہنچاتے ہیں۔ ان تمام قسموں کا ذکر کر کے، جبریل امین کا ذکر کر کے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے نبی مجنون نہیں ہیں، ہرگز مجنون نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے جبریل امین کو واضح بلندی پر دیکھا، جبریل امین کو اصلی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور فرماتے ہیں 2 پر تو ایسے ہیں کہ وہ جب وہ کھولیں تو پوری کائنات اس پروں کے اندر ہوتی ہے۔ تو ان تمام جب پروں کو انہوں نے کھولا اور اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کے خزانے لٹاتے بھی ہیں۔ اپنے صحابہ کرام میں سے خاص صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کا اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور بعض صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے کہ جو واقعہ ہونے والا ہوتا ہے ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس واقعے کے بعد یہ ہوگا، جب وہ واقعہ ہوتا ہے تو یاد آ جاتا ہے اب اس کے بعد یہ ہوگا، یہاں تک کہ قیامت تک ہونے والے ایک ایک واقعے کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حدیث کی مستند کتابوں میں یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ اس پر آپ اگر مطالعہ کرنا چاہیں، آپ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کتابیں حاصل کریں، جس میں حدیثیں بھی ہیں، حوالے بھی ہیں، جلد نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن فرماتا ہے یہ غیب بتانے بخیل نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کے خزانے کس طرح تقسیم فرمائے، اس کے علم کے لیے آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اور کئی کتابیں ہیں جو علم غیب کے بارے میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہے، جس کی اردو آپ کو آسان لگے، کیونکہ آج کے لوگوں کی اردو بڑی ویک ہے، تو جس کی اردو آسان لگے وہ آپ دیکھ کر اس کا مطالعہ فرمائیں۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جاؤ گے، تم کہاں بھاگے پھرتے ہو، آؤ اس قرآن کی طرف۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے چاہے سیدھا ہونا، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ لیکن پھر یہی بات کہ سیدھے راستے پر چل کر نیکی پر عمل کر کے غرور مت کرنا، یہ تمہارا کمال نہیں، یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، تم کیا چاہو گے
مگر وہی جو اللہ چاہے گا، جو رب العالمین ہے۔ اے مالک و مولا، تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔